رات کے 10 بجے تھے۔ اسپتال کے مردہ خانے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ایک لاش سفید کفن میں لپٹی ایک ٹھنڈے لوہے کے بیڈ پر رکھی تھی۔ یہ لاش تھی ریاض احمد کی، ایک کامیاب بزنس مین، سوسائٹی کا نمایاں فرد، لیکن دین سے غافل انسان۔ ریاض کی عمر صرف 45 سال تھی۔ اچانک دل کا دورہ پڑا اور وہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ موت نے اسے اتنی مہلت بھی نہ دی کہ وہ توبہ کر پاتا یا کوئی نیک عمل کر پاتا۔ ریاض کا معمول یہ تھا کہ صبح 8 بجے اٹھتا، دفتر جاتا، کاروبار سودے کرتا، شام کو دوستوں کے ساتھ گپ شپ، کبھی کبھار شراب، اور رات دیر سے واپسی۔ قرآن کو صرف شادیوں میں تلاوت کے لیے سنتا اور نماز جمعہ کبھی کبھار ادا کر لیتا، وہ بھی محض دنیاوی دکھاوے کے لیے۔ اس کی زبان پر اکثر یہ الفاظ ہوتے: یار ابھی عمر پڑی ہے، آخر میں سب کر لوں گا، لیکن موت نے وقت نہیں دیا۔ جنازہ مسجد آیا، نماز جنازہ پڑھی گئی، اور پھر لوگوں نے ریاض کو قبر میں اتارا۔ بیٹے نے روتے ہوئے دعا مانگی، دوستوں نے آخری دیدار کیا، اور پھر سب لوٹ گئے۔ اب ریاض تنہا تھا، بالکل تنہا۔ قبر کی مٹی تازہ تھی، اندھیرا مکمل، آواز صرف دل کی دھڑکن اور دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی تھی۔ اچانک زمین لرزی، قبر کے اطراف روشنی سے نمودار ہوئی، اور 2 خوفناک فرشتے منکر و نکیر آ گئے۔ پہلا سوال ہوا: من ربک؟ تیرا رب کون ہے؟ ریاض کی زبان لڑکھڑائی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر الفاظ کم ہو چکے تھے۔ اس نے تو زندگی بھر اللہ کو صرف نام سے جانا تھا، پہچانا نہ تھا۔ پھر دوسرا سوال: ما دینک؟ تیرا دین کیا ہے؟ ریاض کی آنکھوں میں خوف تھا۔ وہ بولنا چاہتا تھا، لیکن دماغ خالی ہو چکا تھا۔ اسے صرف دنیا کے حساب یاد تھے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، سب بھلا بیٹھا تھا۔ تیسرا سوال آیا: اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ریاض کی سانسیں رکنے لگی۔ سچ یہ تھا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کبھی پڑھی نہ تھی، سنت پر کبھی عمل نہ کیا۔ وہ صرف نام جانتا تھا، محبت نہیں کی تھی۔ فرشتوں نے غضبناک آواز میں کہا: نہ تو نے جانا، نہ تلاوت کی۔ پھر زمین کا حکم ہوا: اسے دبا دے، جسے اندھیری رات میں پتھر سے پیس دیا جاتا ہے۔ قبر کی دیواریں اس پر سمٹنے لگی، پسلیاں ایک دوسرے میں گھسنے لگے، دل کی دھڑکن تیز سے تیز تر ہونے لگی۔ سانپ اور بچھو قبر میں آ گئے۔ ایک سانپ اس کے منہ میں گھس گیا اور دوسرا کان میں۔ وہ چیخنا چاہتا تھا، مگر آواز نہ نکل سکی۔ پھر ایک فرشتہ آیا، اس کے ہاتھ میں ایک ہتھوڑا تھا۔ یہ وہ ہتھوڑا تھا جس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ اگر وہ ہتھوڑا دنیا میں پہاڑ پر مارا جائے تو ریزہ ریزہ ہو جائے۔ ترمذی۔ یہ ہتھوڑا قبر میں ریاض کے سر پر مارا گیا، پورا جسم لرزنے لگا، اور ایک دل دہلا دینے والی چیخ قبرستان میں گونجی، لیکن انسانوں نے کچھ نہ سنا۔ دنیاوی زندگی یاد آنے لگی۔ اب ریاض کو اپنی بیوی یاد آئی، اپنے بچے یاد آئے، بینک بیلنس، کوٹھی، گاڑی، سب آنکھوں میں گھومنے لگے، لیکن اب کچھ کام نہ آ سکا۔ قرآن کہتا ہے: اے میرے رب، مجھے واپس لوٹا دے تاکہ میں نیک عمل کر سکوں۔ مگر جواب آیا: ہرگز نہیں، یہ صرف ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے۔ ناظرین، یہ کہانی صرف ریاض کی نہیں، یہ ہم سب کی ہو سکتی ہے۔ ہم دن رات دنیا میں مگن ہے، غفلت میں ہے، اور سمجھتے ہیں کہ ابھی وقت ہے، لیکن یاد رکھو، موت بغیر بتائے آتی ہے، اور قبر کی پہلی رات ہمیشہ کے لیے
فیصلہ کرتی ہے۔ ابھی وقت ہے، توبہ کریں، نماز قائم کریں، قرآن کو سمجھیں، قبر کے عذاب سے بچیں، ورنہ ایک دن ہم بھی تنہا ہوں گے، مٹی میں، تاریکی میں، اور صرف اعمال ساتھ ہوں گے۔